جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الماعون میں 107 نمبر سورہ ہے، قرآن مجید کی مکی صورت ہے، اور اس میں 7 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہم نے شروع کی، سب سے پہلا لفظ ہے کویسچن کے لیے، سوالیہ ہے، یہ سوال کے لیے آتا ہے، اس کو حروف کیا کہتے ہیں، استفہام، یعنی کہ یہ حرف ہے۔ ہم نے کہا قرآن مجید میں 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسم، فعل یا حرف، اور یہ حرف ہے اور حرف استفہام کہلاتا ہے، کوشچن کے لیے آتا ہے، یہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے، حرف استفہام۔ جی کیا اس کا مطلب ہے واٹ یا کیا، اور اس کے بعد جو لفظ ہے رأیتی، رأیتا، یہ فعل ماضی سے ہے۔ قرآن میں ہم نے کہا کہ 3 طرح کے الفاظ ہیں، فعل، حرف یا اسم، اور اللہ تعالیٰ نے تمام الفاظ کی کوئی نہ کوئی نشانی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو رأیتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ فعل کی آگے مزید 2 اقسام ہیں، ماضی اور مضارع، اور یہ فعل ماضی معروف سے ہے، یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں پڑھ چکے۔ ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی کی گردان اس کے اینڈ پہ یہ مادے سے شروع ہوتی ہے، جبکہ فعل مضارع میں مادے سے پہلے علامت مضارع یا تا حمزہ نون، جس کو ہم ملا کے یتان کہتے ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور آتا ہے، جبکہ فعل ماضی ڈائریکٹلی روٹ ورڈ سے شروع ہوتی ہے۔ رے حمزہ یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ رے حمزہ نون سے ڈائریکٹ شروع رے حمزہ یا، اور اس سے ڈائریکٹ شروع ہو گئی ہے، اس سے پہلے کچھ ایڈڈ نہیں ہے، جبکہ اگر یہ مضارع ہوتا تو اس رے حمزہ یا سے پہلے جو علامت مضارع ہے یا تا حمزہ نون، ان میں سے کوئی ایک حرف اٹیچڈ ہوتا۔ تو سٹارٹ کو دیکھ کے ہم بڑے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ اینڈنگ جو ہے فعل ماضی کی بالکل مختلف ہوتی ہے، جبکہ مضارع اور اسم کی اینڈنگ ملتی جلتی ہوتی ہے، ان دونوں کے آخر میں الف نون، واو نون اور یا نون آتا ہے۔ اس کو بھی ہم اسی نشانی سے پہچان پاتے ہیں کہ اسم کے شروع میں بھی علامت مضارع نہیں ہے، لیکن فعل مضارع کے شروع میں علامت مضارع موجود ہے۔ یہ احمد المتین، آپ نے میسج بیل ماری ہے؟ آپ کا شاید ہاتھ لگ گیا ہے۔ جی میم، وہ ایکچولی سائمہ ہے نا کوئی گروپ میں، انہوں نے مجھے کہا تھا کلاس ہوئی تو بتانا، میں سمجھی ان کا نمبر ہے۔ اچھا، آپ نے مجھے کال کر دی ہے۔ جی تو ہمیں نشانیوں سے بہت آسانی سے پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے کہ اسم ہے۔ اب جب میں نے رأیتا کو دیکھا تو سب سے پہلا جو اصول ہم نے سیکھا کہ ہم نے لفظ کو توڑنا ہے اور اس کے روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ را، حمزہ اور یا یہ روٹ ورڈ ہے، اور تے زبر ت جو ہے وہ ہم نے فعل ماضی کی گردان میں سیکھا ہوا ہے کہ روٹ ورڈ کے اینڈ پہ اگر تیسرا لیٹر ساکن ہو اور اس کے بعد تا، تی، تو اور تے ساکن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فعل ماضی ہے۔ تو اس کو ہم نے اس نشانی سے، تے کی نشانی سے پہچان لیا۔ علامت مضارع اس کے شروع میں نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مضارع بھی نہیں ہو سکتا، اور اسم کے اینڈ پہ بھی یہ تے کی شکل نہیں آتی۔ اسم جو ہے وہ 3 حرفی مادے سے بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ اسم کے اینڈ پہ الف نون، واو نون، یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جو یہاں پہ یا گولتے یا تانی، تینی، آتن وغیرہ یہ اینڈ پہ لگتا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی نشانی ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔
اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا پہچاننے کے لیے کہ ہم نے کہا کہ یہ تو میں سٹارٹ کی بات کر رہی ہوں نا، کہ علامت مضارع ہے یا علامت مضارع نہیں ہے، یا کسی لفظ کے شروع میں ال لگا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ال اسم کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہم اینڈ کو دیکھ کے بھی پہچانتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آخر میں زبر ہے تو زبر کس کس میں آتا ہے؟ فعل ماضی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ جو زبر ہے وہ جو فعل مضارع ہے وہ ہمیشہ پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی جو ہے وہ زبر پہ اینڈ کرتا ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا تھا جو اسم ہے وہ ہمیشہ ساکن کے اوپر جو ہے اسم تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی نشانیاں ہمارے پاس آخر کے لیے بھی موجود ہیں، جن نشانیوں کو دیکھ کے ہم پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ اب ہم نے تے کی زبر تے اور اس کی زبر کو دیکھ کے پہچان لیا یہ فعل ماضی ہے۔ اب جیسے مجھے پتا چلا یہ فعل ماضی ہے، اب ماضی کی دو ٹائپس ہیں، ایک معروف اور مجہول۔ اب معروف اور مجہول کو سائرہ حیدر آپ بتاؤ گے کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ہر ایک کی نشانی ہے نا، اس کی کیا نشانی ہے؟ کس چیز سے ہمیں پتا چلے گا کہ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ جی سائرہ، نازیہ، ذوالفقار۔ جی فعل ماضی معروف میں جو ہے اس میں تمام لیٹرز کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے مجہول کا سوال کیا کہ مجہول کو کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ پھر مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی پچھلی اس کلاس کے اٹینڈ کیا آپ نے؟ جی نہیں پچھلی کی نا، اٹینڈ کی۔ اچھا، عائشہ حسن آپ بتاؤ گے مجہول کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ میم مجہول جو ہے وہ پیش سے شروع ہوتا ہے، پیش سے شروع ہوتا ہے۔ اور این کلمہ جو ہے اس کا ماضی میں زیر والا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو امت اللہ اب یاد آیا ہے یا نازیہ ذوالفقار سے شاید سوال کیا تھا؟ جی 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 نازیہ، مجہول جو جی ہوتا ہے ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم نے آئین کلمہ دیکھنا ہے۔ صرف پیش ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ مجہول ہو، اس کے بعد آئین کلمہ کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ دو نشانیاں ہوتی ہیں مجہول کی، آئین کلمہ ماضی کا زیر والا ہوتا ہے اور مضارع کا زبر والا ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں چیزیں چیک کریں گے کہ سٹارٹ پیش سے ہوا ہو، جو بھی پہلا حرف ہے وہ پیش والا ہو، اور پھر اگر ماضی ہے تو آئین زیر والا، اور مضارع ہے تو آئین زبر والا۔ یہ دونوں نشانیاں ہوں گی تو ہم اس کو مجہول کہیں گے۔ اگر یہ دونوں نشانیاں ثابت نہیں ہو رہی تو اب ہم اس کو معروف کہیں گے۔ بات سمجھ آئے گی آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ تو اب جی یہ کیا ہے نازیہ؟ معروف کے مجہول؟ یہ معروف ہے۔ بالکل، ماضی معروف، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ہم لفظ دونوں پہلے آلریڈی کر چکے تھے، اس کے بعد لفظ آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کی وضاحت کلثوم نوید آپ کرو، رأیتا کیا ہے؟ فعل ماضی معروف ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل، ہم نے کہا تھا ہر فعل کے اندر اس کا فاعل یا مفعول موجود ہوتا ہے۔ معروف میں فاعل ہوتا ہے اور مجہول میں مفعول ہوتا ہے۔ اب یہ فعل بالفاعل ہے یا نہیں ہے؟ کلثوم آپ سے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ وعلیکم میم۔ السلام۔ جی میم یہ فعل بالفاعل ہے۔ کیسے پتا چلا؟ مفعول وداؤٹ کیوں نہیں ہو سکتا فاعل؟ یہ کچھ الفاظ میں سے فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، وہ خالی فعل ہوتا ہے، اور کچھ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ میم اس میں چیک کریں گے نا کہ اس کے بعد کوئی رفع والا اسم تو نہیں ہے، اگر تو ہے تو پھر اس میں فاعل نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس میں فاعل موجود ہوگا۔ تو آپ اور نے دان کے فرسٹ لیٹر اور چوتھے ایک سیگے پہ پہلے اور چوتھے سے میں فاعل ظاہر ہو سکتا ہے اور باقیوں میں نہیں ہو سکتا، تو یہ چونکہ پہلا ہے اس میں ہو سکتا ہے۔ رأیتا پہلا ورڈ ہے؟
नहीं सॉरी, ये तो उसका है हाजिर का, नहीं ये सातवां ठीक है, तो इसमें सातवां है नहीं हो ना, तो सकता, फिर सातवें में से तो इसमें निकल ही नहीं नहीं बाहर हो सकता। सकता, तो हमने कहा मैम पहले इसमें चौथे बाहर के नहीं हो अलावा सकता। तमाम अल्फाज को ताला लगा हुआ है, जेल में जी बंद है उसके फाइल, किसी जी भी मैम। सूरत में बाहर जाहिर नहीं हो सकते। सिर्फ गायब का पहला मुजक्कर और गायब का पहला मुअन्नस वर्ड उनमें से निकल जी सकते मैम। हैं। तो ये तो है ही जी हाजिर, तो जो है हाजिर जी के लिए होता है, तो इसके अंदर ही जी मौजूद है। और कौन सा फाइल है? मैम, ये है वाहद मुजक्कर हाजिर। फाइल बताओ ना बेटा, फाइल कौन सा है इसके अंदर? मैम अंत का। अंता का फाइल मौजूद है, बिल्कुल जी ठीक हो मैम। गया। तो ये फेल बिल फाइल है और उसके अंदर अंता का फाइल मौजूद है। जी तबिंदा, आप मुझे बताओगे कि ये जुमला कौन सा है? फेलिया है। जुमला फेलिया, क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है इसलिए ये जुमला फेलिया है। और जुमला फेलिया के तबिंदा कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कितने किस्म के जुमला फेलिया होते हैं? कितनी इकसाम है जुमला फेलिया की? अमतुल मतीन, आप बताओ जुमला फेलिया की कितनी इकसाम है? मेरी आवाज आप लोगों को आज नहीं आ रही? मैम आ रही है। दो इकसाम होती है, मारूफ और मजहूल। बेटा मैं जुमले की बात कर रही हूँ, आप तो एक लफ्ज की बात कर रहे हो। मैं अच्छा जुमला अच्छा, फेलिया कह रही हूँ। किसको कहते हैं जुमला फेलिया? जो पूरा जुमला होता है। तो जुमला अ, फेलिया मैं पूछ रही हूँ किसको कहते हैं? जुमला फेलिया में पार्ट्स की बात कर रही हैं? बेटा जुमला ये फेलिया किसको कहते हैं, एक सवाल है कि व्हाट इज जुमला फेलिया, जो फेल से स्टार्ट होता है जो किसको उसमें कहते हैं? तबिंदा आप माइक बंद जी करें प्लीज अपना। जो किसको, अमतुल मतीन, जो किसको कहते हैं? आपने कहा जो फेल से शुरू हो, जो किसको कहते हैं? किसका नाम है जो? सॉरी सॉरी, जो जुमला फेल से शुरू हो से जुमला फेलिया कहते हैं। बिल्कुल और उसमें बहुत सी काइंड है, जैसे फेल प्लस फाइल, फेल प्लस मजहूल और दोनों, और नाइबुल फाइल भी हो उसमें, नाइबुल मफूल भी हो। ठीक है। अ, और एक ऐसा भी जुमला होता है जिसमें मुतल्लिक़ फेल होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें फाइल मफूल दोनों पाए जाते हैं। तो बेसिकली तीन तरह के जुमले होते हैं, एक होता है फेल के साथ फाइल, एक होता है फेल के साथ मफूल, और एक होता है दोनों के साथ, फेल जी के साथ फाइल और मफूल। बेसिकली तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जी जी बाकी वो मुतालिक और वो चीजें एडिशनल हैं। जब बात करते हैं तो इन तीन की बात करते हैं, ये अज्जा जो है ये बेसिक हैं। ठीक है, फेल बिल फाइल, फेल बिल मफूल और फेल फाइल मफूल, ये तीन तरह के जुमले होते हैं। मुतालिक तो इन तीनों के अंदर आ सकता है ना, क्लियर जी। होगी बात? अब ये कौन सी किस्म है? चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे निकलते हैं। ठीक है, अ, इससे आगे चलते हैं क्योंकि पिछली क्लास भी हमारी यहीं तक रही थी। अ, आगे हम देखते हैं लफ्ज़ है अल्लज़ी। सहरा आपने, आप आ गए हो क्लास में? जी आ गई। अल्लज़ी क्या है और इससे क्या मुराद है? अल्लज़ी जो है ये अ, वो जो उसे कहते हैं इस्म मौसूल। बिल्कुल, इसम मौसूल है। इसम मौसूल किसको कहते हैं? जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है।
بالکل. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ارائیتا پہ ایک جملہ مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جی جی 20 منٹ ہے اس لیے آپ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلا جملہ پیچھے مکمل ہو چکا ارائیتا یعنی کہ فعل بالفاعل. پچھلا جملہ کیا تھا؟ پہلی والی قسم فعل بالفاعل فعل وہ والا بالفاعل جملہ جی تھا، یعنی کہ فعل جی تھا رأیتا، فعل ماضی معروف، اور انتا اس کے اندر فاعل تھا، تو وہاں وہ جملہ جی مکمل ہو گیا. جی ہم نے کہا کہ جب الذی آتا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ جملہ آتا ہے کیونکہ تو اس کو جوائن کر رہا ہے، تو اس سیکنڈ جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. بالکل ٹھیک ہو گیا، صلۃ الموصول. اب صلۃ الموصول کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ جملے؟ صلۃ الموصول 3 قسم کے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اور مضاف جو کہ اسم ظرف کے مطلب اسم ظرف کی شکل میں آتا ہے، ظرف ٹھیک ہے، زمان اور ظرف مکان کی شکل میں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا مرکب 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ، ایک جملہ اسمیہ، اور تیسرا یہ تو ہو گئے مکمل جملے. اس کا جی مطلب ہوا 2 مکمل جملے ہیں جی جن کو ہم جملہ تام بھی کہتے ہیں، جی اور 2 ہوتے ہیں نامکمل جملے. جی تو اس کا مطلب ہے بیسکلی یہ 4 قسم کے ہو سکتے ہیں. 4 ہو گئے جی. 4 میرے ذہن میں 4 ہی آ رہا تھا لیکن میں کنفیوز تھی تھوڑی سی. جی ایک میرا خیال ہے ایک مرکب جاری ہوگا، جی بالکل آپ ٹھیک ہو، آپ بتا رہے ہو. اور ایک مرکب نامکمل اضافی. جملے جی ایک ہے مرکب جاری، اور دوسرا ہے ظرف مضاف الیہ. جی اسم ظرف اسم ظرف. مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. جی تو یہ ہمارے 4 طرح کے ہوتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ افشاں جبین. آپ بتاؤ گے کہ یہ جو 4 طرح کے ہمارے صلۃ الموصول ہوتے ہیں، ان میں سے ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ کون سا ہے؟ اس کے بعد جو آ رہا ہے یکذبو بالدین، یہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد. تو یہ 4 میں سے کون سی قسم ہے؟ جی افشاں جبین آپ موجود ہو کلاس میں؟ سمرہ رضا آپ بتاؤ گے؟ الذی کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یکذبو بالدین. اب یہ جو 4 ہم نے طرح کے صلۃ الموصول پڑھے، ان میں سے کون سی قسم ہے؟ یکذی جی بولتے جاؤ بیٹا. میں نے ابھی جوائن کیا، میں کوشش کرتی ہوں. یکذبو تو کیا یہ جار مجرور ہے؟ یکذبو بالدین تو ہے نا جی، بالدین تو ہے نا، پر یہ دی جو ہے یہ حرف میں جارہ جو ہے. سوال کر رہی ہوں بیٹا اس کے بارے میں بتاؤ نا. میرا سوال ہے کہ صلۃ الموصول 4 طرح، ایک یا تو وہ مکمل جملہ ہوتا ہے یا وہ نامکمل جملہ ہوتا ہے. کیا یہ مکمل جملہ ہے یا نامکمل جملہ ہے؟ یہ مکمل جملہ تھا. تو پھر تو یہ آپ اس میں نہیں جا سکتے نا مرکب جاری کے اندر.
جب یہ مرکب مکمل جاری جملہ ہوگا تو صرف مرکب جاری ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا. خالی بالدین لکھا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یہ مرکب جاری ہے. یہ تو پورا ایک مکمل یہ بس جملہ ہے نا. مکمل اب جملہ ہے. جی مکمل جملے صرف دو ہی طرح کے ہیں، جو اسمیہ جملہ اور فعلیہ جملہ. تو یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ فعلیہ ہے. تو پھر جملہ فعلیہ بن کے آ رہا ہے نا. جی جی جملہ صلۃ فعلیہ. الموصول جی آپ کا یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. فعلیہ، جی. اب اس میں بتاؤ گے جملہ فعلیہ میں کیا پارٹس ہیں. اب اس کو کھولو ذرا. یکذبو کیا ہے؟ کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے؟ ابھی ہم نے اوپر 3 طرح کے جملہ فعلیہ پڑھے. ایک فعل بالفاعل، ایک فعل بالمفعول اور ایک فعل فاعل مفعول. تینوں چیزیں. یہ کون سی والی قسم ہے؟ جی کلثوم آپ بتاؤ. جی میم. یکذبو پہلے تو یہ بتایا نا کہ جملہ فعلیہ ہے. میم یہ جملہ فعلی ہے. یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آ، ابھی ہم نے اور 3 طرح کے یہ جملہ فعلیہ پڑھے ہیں، ان میں سے کون سی قسم سے تعلق ہے اس کا؟ میم یہ فعل بالمفعول ہے. آپ نے کہا فعل بالمفعول ہے. کیسے پتا چلا کہ فعل بالمفعول ہے؟ میم اس کی یہ تان اس کے والی ہے، پیش والی ہے، اور عین کلمہ زیر والا ہے، زبر والا ہے، نہیں زیر والا ہے. تو پھر کیا ہوا یہ؟ میم عین کلمہ زبر والا ہوگا تو پھر ہوگا مفعول. تو یہ تو زیر والا ہے. مفعول ہوگا؟ میم نہیں، ہم پڑھتے ہیں نا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا. آپ کنفیوز ہو گیا. مجہول آپ کہنا چاہ رہے ہو. مجہول، ہاں جی مجہول کہنا چاہ رہی ہوں. جی معروف اور مجہول. تو جی آپ کو آج آپ نے اٹینڈ بھی کی ہے صبح کی کلاس. تو میں نے آپ کو جملہ یہ بولا تھا کہ ہر پیش کو دیکھ کے آپ نے مجہول نہیں سمجھ لینا. جی 2 قاعدے کیوں سکھائے گئے کہ فوراً آپ نے نیکسٹ قاعدے کو دیکھ کے کنفرم کرنا ہے. عین کلمے کو. جی عین کلمے کو. تو پھر یہ آپ کو کیوں پڑھا رہی ہوں میں سب کچھ؟ اپلائی میم کرنے یہ کے لیے نا. مجہول نہیں ہے. نہیں یہ مجہول نہیں ہے کیونکہ اس کی بالکل عین کلمہ زیر والی ہے. عین کلمہ زیر والی یہ ہے. اس کا کیا جی مطلب ہوا؟ یہ کیا ہے؟ معروف ہی ہے میم. فعل بالفاعل. فعل بالفاعل ہے یہ. ٹھیک ہے. جی میم. فعل بالفاعل ہے. اس کی گرامیٹک انالیسس کرو. کیا کیا بتانا ہوتا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے کیا میم بتانا ہوتا ہے؟ میم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. میں نے آپ کو بار بار ایک کہانی سنا رہی ہوں اور بار بار آپ کو میں بیان کر رہی ہوں کہ آپ اس کہانی کو یاد رکھتے ہوئے جوابات دینا شروع کرو تو غلطی کا امکان نہیں رہے گا. نہیں ہے. کیا کہانی سنا رہی ہوں بار بار؟ میم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. آئی مین کہ یہ 2 ثلاثی گھر ہیں. مجرد ایک ثلاثی مجرد بھائی جان ہے، ایک ہے ثلاثی اور مزید ایک فی مزید بھائی فی جان ہے. ہے. آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے آپ نے وزٹ کس کے گھر کو کرنا ہے. مزید فی بھائی جی کو ملنے جا رہے ہو کہ ثلاثی مجرد بھائی کو ملنے جا رہے ہو؟ میم یہ مزید فی ہے. تو آپ نے اسٹارٹ سے لونا. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ اس کہانی کو نہیں بھولنا. میم ایکچولی ابھی کہانی یاد نہیں ہو رہی. کوئی اتنی مشکل کہانی نہیں ہے. 2 گھر ہیں، آپ نے ایک گھر میں داخل ہونا ہے. آپ نے کہا یہ مزید فی ہے. جی کیسے پتا میم. چلا؟ کس نشانی سے پتا چلا کہ مزید فی ہے؟ میم عین کلمے کی شد نے بتایا نا. ٹھیک ہو گیا. عین کلمے کی شد نے بتایا کہ ثلاثی مزید فی سے تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد گھر میں آپ انٹر ہو گئے. اب جی میم. کتنے اس گھر میں مزید فی گھر میں کتنے رومز ہوں گے؟ میم 8. 8 رومز ہیں. تو اب آپ نے کس دروازے کو کھولنا ہے؟ میم دوسرے کو. دوسرے کا نام ہے نا کوئی؟ تفیل.
آپ نے اس کی شدہ کو دیکھتے ہوئے فوراً سمجھ آ گئی کہ اس کا تعلق باب تفعیل سے ہے. جی میم. تو آپ باب تفعیل کا دروازہ کھول کے اندر انٹر ہو گئے. جی میم. اب ہر کمرے کے اندر میں نے کہا تھا 8 الماری ہیں. جی میم. کس الماری کو کھولو گے؟ میم ہم کھولیں گے معروف. معروف تو کوئی الماری کا نام نہیں ہے. میم یہ مزارے معروف. مزارے کس چیز نشانی سے پتا چلا کہ مزارے ہے؟ میم یتان سے. یتان سے. یہ تان تو کچھ بھی نہیں. اب آپ کو کہا بڑی کلاس میں آ جاؤ. میم نشانی علامت مزارے. مزارے سے. جی ٹھیک ہے، علامت یہ مزارے. 1-2 کلاس میں میں آپ کو یہ تان سکھایا تھا. اب آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہو. اب علامت مزارے سیکھنا ہے آپ نے. جی میم. علامت مزارے یا کو دیکھ کے آپ کو پتا چلا کہ فعل مضارع ہے، اور جی میم. اینڈ کی پیش نے بھی بتایا کہ فعل مضارع ہے، کیونکہ جی میم. اینڈنگ بھی دیکھنی ہے، سٹارٹنگ بھی دیکھنی ہے. آپ کو پتا ہے مضارع کی اینڈنگ پیش پہ، ماضی کی اینڈنگ زبر پہ، اور اسم جو ہے وہ ساکن اس پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا تنوین جی ہوتی میم. ہے اس کے اینڈ پہ. تو جی. آپ نے سٹارٹنگ بھی دیکھنی ہے اور اینڈنگ بھی دیکھنی ہے. اگر شروع جی میں میم. لگا ہوگا یا آخر میں تنوین لگی ہوگی تو آپ ان نشانیوں سے اسم کو پہچانو گے. تو اب یہاں پہ آپ کی پیش نے بھی بتایا، بے کی پیش نے کہ میں مضارع ہوں، اور علامت مضارع نے بھی بتایا کہ میں فعل مضارع ہوں. اب جی آپ میم. نے مضارع فعل مضارع تک پہنچ گئے. اب مضارع کی 2 الماری ہیں. اب آپ بتاؤ گے کون سی کھولو گے، معروف یا میں مجرور؟ مضارع کے مضارع معروف اور مضارع مجہول ہے. تو آپ کون سی الماری کھولو گے؟ میم مضارع معروف کی. بالکل. یہ اب آپ نے پھر اس کی نشانیوں کو ہی دیکھ کے بتایا. ٹھیک ہے، جی میم. جی میم اس کا آئین کلمہ زیر والا ہے ٹھیک ہے، اس لیے. بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ زبر والا ہوتا آئین کلمہ تو پھر یہ مجہول ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہر چیز آپ کو نشانیوں سے پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز تو ہم سیکھ رہے ہیں اس جی وقت. میم. جی میم. اب اس کے بعد آپ نے مضارع معروف کی الماری کھول لی، تو اب اس کے اندر ایک سیگا پڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ میم یکذب. کیا کیا بتانا ہوتا ہے سیگے میں؟ میم عدد، جنس، عدد، گروپ. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا نشانی نظر آ رہی ہے؟ لفظ کو توڑو گے تو آپ کو نشانیاں نظر آتی ہیں نا. میم ہم اس کی علامت مضارع ادا کریں گے. یا کو ادا کر لیا، کاف دال با اس کا روپ آ گیا. بالکل. تو یا نے کیا بتایا آپ کو؟ میم یا نے بتایا یہ غیر حاضر ہے. آپ کو گروپ پتا چل اور گیا علامت مضارع کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آپ نے جی عدد بتانا ہے. جی اب یہ مضارع ہے، میں نے کہا میم تھا مضارع کے آخر میں الف نون واو نون یا نون کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا ہے. اس کے مادے کے آگے کچھ ایڈڈ ہے؟ نہیں، یہ واحد ہے. اس سے پتا چل گیا کہ واحد ہے. اور اس کے بعد جی. میں نے کہا کہ علامت مضارع یا صرف غیر حاضر میں آتا ہے، مذکر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مؤنث جی واحد میم. جو ہے آپ کو پتا ہے وہ تے سے بنتی ہے. جی یکذب، میم. تکذبو، تکذبو، تکذبینا، ایسے ہی ہے نا. جی میم. اور اکذبو، تو جو غائب کی مؤنث ہے وہ تو تے سے بنتی ہے. تو یا جو جی ہے صرف مذکر میں ہوتا ہے. مذکر میں واحد، مذکر، غیر حاضر. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو اب نشانیوں سے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ جی میم. تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. اور اب آپ کو سیکوینس پتا چلا ہم کیسے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نہیں میم یہ کہانی میرے ذہن سے نکل جاتی ہے، میں اس کو پکا کرتی ہوں. جی، اس میں آپ کا کوئی سٹیپ مس نہیں ہوتا نا بیٹا، بالکل لائن سے جی چلتے ہیں، میم. جو ایک پیٹرن ہے بتانے کا. تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یکذب بالدین یہ آپ کا یکذب فعل بالفاعل ہے. اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے. فاعل کون سا ہے اس کے اندر؟
اب کوئی اگلا मैम بچہ آ हुआ جائے, آپ رہنے دو. کس کی ابھی تک باری نہیں آئی؟ روبینہ, ارشد آپ کی باری نہیں آئی. یکذبو کے اندر کون سا فائل چھپا ہوا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم، جی, یکذبو ہم نے جی یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ فعل بالفاعل ہے, تو کون سا فائل ہے اس کے اندر؟ یکذبو یہ واحد ہے، واحد مذکر غائب. بیٹا یہ فائل کو فائل تو نہیں کہتے نا اس کو. جی آپ نے کہا یہ واحد مذکر غائب ہے, یہاں تک آپ نے ٹھیک کہا. تو جو ہاں جی اس مذکر کی جو ہوتی ہے نا سیگا, وہی سیگا اس کے اندر فائل کا بھی ہوتا ہے. تو اس کا کون سی فائل ہوتی ہے؟ پروناؤن کون سا یہ ہوتا ہے؟ پرونون یہ ہے یہ ہوا کا ہے. ہوا, بالکل پرفیکٹ ہو گیا. ہم، بس جو بھی اس کا سیگا ہوتا ہے نا, وہی جی ضمیر اس کے اندر آنی ہوتی ہے, اسی سیگے کی ضمیر. جی ٹھیک ہے, تو اس جی کے اندر ہوا فائل چھپا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ فعل بالفاعل ہو گیا, جملہ فعلیہ ہو گیا, اور اس کے آگے بالدین یہ کیا بن کے آ رہا ہے روبینہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ میں بتاؤں. جی بیٹا. اس کیا اس کا بتانا ہے؟ بالدین کیا ہے؟ یہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے, کیا چیز ہے یہ بالدین؟ سب سے پہلے لفظ کو توڑو نا, توڑ کے روٹ ورڈ تک پہنچو. کیا کیا اس میں ایکسٹرا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اور ایکسٹرا کیا ہے؟ ایک منٹ باجی میں نا اس کے ساتھ ایک منٹ مجھے دیں. ضرور. میں نا ابھی چلے میں کسی اگلے بچے سے پوچھتی ہوں. لائٹ آن کر لوں, لائٹ نہیں تھی نا. اچھا سمرا, آپ بتاؤ گے؟ سورۃ جی آپ البلد ہے نا یہ؟ جی روبینہ. جی سورۃ البلد ہے نا؟ نہیں, سورت بلد ہم نہیں پڑھ رہے, سورت معون پڑھ رہے ہیں. ابھی میں اچھا کسی اور سے پوچھ لیتی ہوں, آپ اتنے میں کھول لو, ٹھیک ہے؟ میرا خیال میں امت المتین آپ سے میں نے ابھی تک نہیں پوچھا. امت المتین آپ موجود ہو کلاس میں؟ جی میم لیکن ابھی ڈسٹربنس ہے میرے پاس. کوئی بات نہیں, ہمیں نہیں فرق پڑتا, ہم نے آپ جیسے بچوں کے لیے کلاس شروع کی ہوئی ہے. یکذبو واحد مذکر غائب ہوا ہے وہ اس تو میں. ہم مکمل کر چکے ہیں, ہم بات کریں بالدین کی. بالدین با حرف جر ہے. اور کیا حرف جر با ہے؟ اس کو با کہتے ہیں. اس کی کیا حرکت ہوتی ہے؟ بازر بی حرف جر. بی ہوتا ہے نا, بے کے نیچے زیر ہوتی ہے. حرف جر اور آگے کیا جی لفظ ہے؟ الدین. جی, یہ الدین کیا لفظ ہے؟ اور معرفہ ہے. جی, اسم معرفہ. اور اور یہ مجرور ہے. اس کو ہم کہیں گے مجرور اسم. جی اور جار مجرور مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب جاری. مرکب جاری. اور مرکب جاری کسی بھی جملہ فعلیہ میں کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق بن کے آتا ہے. متعلق فعل, کیونکہ فعلیہ جملہ ہے نا, جی تو متعلق جی فعل. ویسے یہ بہت سارے متعلق بن سکتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گی, آج تو ٹائم تھوڑا ہے. بہت سارے متعلق بن جاتا ہے, یہ 6-7 چیزوں کے متعلق بن کے آ سکتا ہے, وہ ہم نے جملے میں دیکھنا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو صرف فعل ہی ہے, اس لیے ہم اس کو متعلق فعل کہہ رہے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس فعل, فاعل اور متعلق فعل, یہ تینوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ فعلیہ. بالکل. فعل یکذبو
اور بلکہ ہم اس کو لکھیں گے فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف یکذبو، اور اس کے اندر فائل ہے فائل کا کیا نام ہے جی؟ ہوا، فائل ہوا اپنے فائل ہوا، اور متعلق فعل بالدین، بالدین کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. اور جملہ فعلیہ بن کے اب یہ کیا بنے گا؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذی کے بعد کیا آتا ہے؟ موصول، صلۃ صلۃ الموصول. الموصول. کیا کہتے اسم ہیں؟ موصولہ. صلۃ الموصول. ہم نے کہا تھا کہ حرف الذی اسم موصول کے بعد ایک مکمل 4 طرح سے آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور نامکمل جملہ جار مجرور، اور اس طرح 4 چیزیں ہم نے پڑھی جو کہ صلۃ الموصول کہلاتا ہے. صلہ کہتے ہیں کنیکشن. الذی موصول کے ساتھ کون سا صلہ جڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے دیکھو صلۃ الموصول. اب الذی اسم موصول جی اپنے صلۃ الموصول یکذب بالدین. موصول کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. بالکل. الذی اسم ہے، ہم نے کہا تھا الذی کے پیچھے، الذی کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے. الذی کے پیچھے جملہ مکمل ہو چکا، تو الذی سے اس کا مطلب ہے نا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. تو الذی جو ہے وہ اسم ہے، اسم ہے، تو اب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مبتدا، اور جو صلۃ الموصول ہے وہ اس کی خبر ہے. صلۃ الموصول خبر مل کے جملہ اسمیہ بنے گا. اور اب یہ جملہ اسمیہ پچھلے جملے کا کیا بنے گا؟ وہ بھی حرف استفہام ہے نا، تو حرف استفہام ہمیشہ نہیں، پیچھے ہمارے پاس آیا نا جی. ارأیت رأیتا کو دیکھو نا، رأیتا کیا تھا؟ فعل ہے، وہ فعل فعل ہے. بالفاعل تھا، یعنی کہ آپ کو وہ فعل بھی مل گیا، فاعل جی. بھی مل گیا، تو کیا چیز پیچھے رہ گئی؟ ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف فعل اور فاعل سے بنتا ہے، ایک صرف فعل اور مفعول سے بنتا ہے، تیسرا کون سا ہوتا ہے؟ جو فعل پلس مفعول دونوں سے بنتا ہے. فاعل، فعل، فاعل اور مفعول تینوں سے تو بنتا ہے. رأیتا میں فعل بھی ہے اور اس میں فاعل بھی ہے، ہوا انتا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تیسری چیز کیا مفعول رہ ہوتی گیا، ہے؟ مفعول. تو پھر یہ جملہ اسمیہ مفعول بن جائے گا پچھلے جملے کا. ٹھیک ہے. وہی مسنگ ہے نا، جی جی. مفعول بن گیا. بالکل. اب جزاک اللہ، آپ مائک بند کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا پاس یہ مکمل ہوا جو رأیتا ہے، رأیتا فعل اور انتا فاعل، اور یہ جملہ اسمیہ اس کا بن رہا ہے مفعول، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے اب ایک بڑا جملہ فعلیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا سب کو؟ کوئی بچہ ہے جس جی کو کوئی کنفیوژن ہے؟
سب کو سمجھ آئی ہے میم کہ نہیں آئی؟ ارا آیا حمزہ ہے وہ استفامیہ ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کا کیسے کنیکشن ہوگا جی میم ارا آئیتا سے آیت شروع ہو رہی ہے نا؟ تو وہ تو سوال کے لیے نا، حروف کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب جملے کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، وہ جملہ بنتا ہے. اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ ٹھیک اسمی ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے فعلیہ ہے. تو ہم حروف کو تو دیکھتے ہی نہیں. تو حروف ہے، حرف ہے، جی میم حرف اس سے تو کوئی لنک نہیں ہے نا. ترجمے میں آئے گا لیکن ویسے کچھ نہیں آئے گا. تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کیا رأیتا، تا کا مطلب آپ نے، تم نے، تم ایک مذکر نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. رأی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، کیونکہ یہ ماضی ہے. تو کیا دیکھا آپ نے؟ الذی جو، یکذب جھٹلاتا ہے. یہ بھی اب کیونکہ مضارع ہے تو اب یہ ہم حاضر میں آگے. جھٹلاتا ہے. بالدین، بالدین ہم نے کہاں پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں آتا ہے دین کا ورڈ؟ مالک یوم الدین، جی مالک ہے جزا الدین کا. تو الدین کس کو ہم نے کہا؟ جزا اور سزا کے دن کو. بالکل، جزا اور سزا کے دن کو. یعنی کہ جس دن قیامت والے دن، جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے، قیامت والے دن کو کہتے ہیں. تو کیا دیکھا آپ نے جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو؟ اتنی سی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. آپ نے وہ دیں میم اس میں وہ دینا تھا، گیپ دینا تھا. وہ اپنے بن گیا آپ نے تھا.